السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر۔ آج اس مہینے کا سیکنڈ ویک تو سٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ فرائیڈے کو 1 دسمبر تھا اور آج پہلا دن ہے بروز پیر 4 دسمبر ڈیٹ ہے۔ بہت زیادہ پینک سچویشن آج صبح سے بازاروں میں دکھائی دے رہی ہے۔ جو بھی گلوبیکس مارکیٹ آج اوپن ہوئی، ارلی مارننگ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان اور چائنا میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو ون آف دا جو پریشس میٹل میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں گولڈ کو، اس نے آج تاریخی بلندیوں کو چھو دیا۔ آج اس نے 2150 تقریباً $2150 کا ہائی کر دیا ایک آؤنس۔ یہ تاریخی بلندی ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ سونے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ مستقل بڑھتا رہے گا، اور اس کی 2-3 وجوہات میں نے آپ سے یہ ذکر کی تھی کہ گولڈ جو کہ پریشس میٹل ہے اور اس کا استعمال ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ خواتین کی جولری کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے، لیکن آج اس کا جو دور ہے، آج اس کا جو استعمال ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ ایک طرف سیف ہیون کے طور پر، انویسٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جولری آئٹم تو جیسے کہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے، یعنی اگر ہم سینٹرل بینکس کی بھی انویسٹمنٹ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اگر ہم اس کا موازنہ پچھلے 10 سالوں میں کرتے ہیں تو سینٹرل بینک میں آج سے 2010 میں اس میں تقریباً 70 ٹن گولڈ سینٹرل بینکوں کے پاس تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 700 ٹنز آف گولڈ صرف سینٹرل بینکوں کے پاس ریزروز رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ موبائل گیجٹس اور کمپیوٹر، موبائل اور ایون کہ اب تو آٹو موبائل سیکٹر میں، یعنی اب الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی ہیں، اس میں بھی سونے اور چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم اور کاپر کا استعمال وافر مقدار میں ہونے لگا ہے۔ اس کا اگر ہم موازنہ 10 سال 20 سال میں کریں تو آپ کو یکسر پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اگر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پہلے اگر اسٹاک مارکیٹ ہے امریکہ کی S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک جو نچلی سطحوں پر تھی، اگر ہم نیسڈیک کی بات کریں جو کہ 20 سال پہلے تقریباً 5000 پہ اس کا انڈیکس چلتا تھا، آج وہ 16000 اور 17000 پہ اس کا انڈیکس کھڑا ہوا ہے، یعنی 300% اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو نیسڈیک آئٹم ہے اس کے اندر 70-75% جو کمپنیز ہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا کمپیوٹر، موبائل، گیجٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آج کل جو نیا دور سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ 20 سال پہلے اگر ہم اس کو .com بوم کہتے تھے تو وہ .com بوم تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو ایڈیشنلی جو چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میٹاورس کی دنیا اب آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس کا جو ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، ان سب میں جیسے چیٹ GPT ہے یا چیٹ بوٹ ہے، اب پچھلے دنوں ہمارے پاس خبر تھی کہ جو سیم الٹمین جو کہ اوپن AI کو چھوڑ کے چلے گئے تھے مائکروسافٹ میں، وہ واپس آ گئے۔ تو آپ ساری باتوں کا اگر موازنہ کرتے ہیں تو لے دے کے پوری دنیا میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے، میٹاورس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یہ سارے جو گیجٹس ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں سونے اور چاندی کا استعمال ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ انڈسٹریل آئٹم اس کو کہنا شروع کر دیں تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو صرف ٹھیک ہے ایک سیف ہیون کے طور پر، ایک جولری کے طور پر گولڈ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج سونے کا استعمال انڈسٹریل آئٹم میں بہت زیادہ ہونے لگا ہے، اور اسی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں آپ دیکھیں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آج جو یہ $70-80 گولڈ کی قیمتیں اوپری سطحوں پر گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جیسے پچھلے 1.5-2 مہینے سے کہی جا رہی ہے کہ جناب پہلے تو ہم صرف یوکرین اور روس کے حوالے سے جنگی صورتحال کو دیکھ رہے تھے، اب ہمارے سامنے بہت زیادہ کشیدہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، غزہ کی، فلسطین کی اور اسرائیل اور ان کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدت آمیزی کا پہلو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور کل ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ جناب جو ریڈ سی ہے وہاں پر 3 کمرشل شپس جو امریکن کمرشل شپس پہ اس کے اوپر حوثی قبائل کی جو فائرنگ ہے، جو اٹیکس ہیں اس کے اوپر میزائل داغے گئے ہیں، اور اس کے ریٹیلیشن میں امریکہ کی فورسز نے بھی 3 اور 4 تقریباً 5 جو ڈرون اٹیکس کیے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ٹروس کی بات ہو رہی ہے، سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سیز فائر اور ٹروس کا کوئی خاتمہ
خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں اس فلسطین اور اسرائیل جنگی کیفیت میں، اور اس جنگی کیفیت میں بہت زیادہ تیزی سے آج سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں سی او پی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور اس میں بلینز اینڈ ملینز آف ڈالر جو ہے وہ مختص کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو میتھین گیس ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، پیٹرول کے استعمال کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اور اسی سی او پی 28 کی وجہ سے آج تیل کی قیمتوں میں گراوٹ دکھائی دے رہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب پیٹرول کے استعمال کو، جو میتھین گیس ہے یا جو فاسل فیول کا استعمال ہے، اس کو کم سے کم کیا جائے، اور انرجی جو ہے وہ ہم کسی دوسرے طریقے سے حاصل کر سکیں، چاہے وہ سولر انرجی ہو یا گرین انرجی ہو، اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس کو حاصل۔ اور اس وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں تو اس سی او پی 28 دبئی میں جو اجلاس جاری ہے جو کہ 12 دسمبر تک چلے گا، اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تو نچلی سطحوں پر آ رہی ہیں، لیکن سونے کی قیمتوں میں جس طریقے سے آج تیزی دیکھنے میں آئی ہے وہ ہم نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جناب غزہ میں جو وار ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، وہاں پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ میں اس کو ختم کیا جائے۔ چھوٹے بچے، بزرگ، خواتین، اور الشفا ہاسپٹل کی کہانی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے وہاں پر اٹیک ہوا ہے وہ ایک بہت خطرناک جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کو نہ کہ صرف ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، یا ٹروس اور 3 اور 4 دن کی جنگ بندی کی جو بات کی گئی تھی اس پر کہیں سے کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں ہونے والی مختلف قراردادیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو جنگی کیفیت ہے اس کا بازاروں پر ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور سونے کی قیمتوں میں خاطر خواہ آج اضافہ دیکھنے میں رہا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ سونے کی قیمتیں اچانک اوپر گئی ہیں تو دوبارہ نیچے آئیں گی، یہ اٹ از اے پارٹ آف دا گیم۔ اس میں ہوتا ہے کہ مارکیٹ کریکشن لیتی ہے، ریٹریسمنٹ آتی ہے، مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے نچلی سطحوں پر آ جاتی ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے چونکہ جب ہم یہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا موازنہ کرتے ہیں اس بازاروں کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ ریزلٹس ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بازاریں اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج جو سب سے امپورٹنٹ پہلو یہی رہا کہ 2148 کا ہائی کر دیا سونے کیش اسپاٹ مارکیٹ میں، اور اس میں وجہ صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو جنگی کیفیت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اگر ہم اور باتیں کریں کہ سونے کا جو استعمال ہے وہ صرف جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ صرف جولری میں نہیں ہے، بلکہ اس میں جو وار فیکٹرز ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انوالو رہتا ہے، اور باقی جو چیزیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ امپورٹنٹ ہے، باقی وہ مائننگ اور بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں سونے چاندی کا کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ساری نئی ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے تو ہم صرف .com بوم کہا کرتے تھے، اب ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، میٹاورس ہے، اوپن اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، چیٹ بوٹ ہے، پھر مائننگ ہے کرپٹو کرنسی میں، پھر آپ کا بلاک چین سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم جو بٹ کوائن کے حوالے سے ہے یا کرپٹو کرنسی اور بہت ساری ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ جو ہے وہ سونے کا استعمال آپ کو دکھائی دے گا۔ تو بہرحال یہ آج کی امپورٹنٹ جو خبر تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سے یہ جنگی کیفیت تھی جس کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا سونے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبریں چل رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے کہ جناب 62,000 پہ پاکستان کا اسٹاک پہنچ چکا ہے، لیکن بہت سارے آئٹم ابھی بھی وہی 4 روپے 3 روپے 5 روپے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہو رہا ہے، اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس صرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور باقی آئٹم جو بڑھنے چاہیے وہ نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ باقی پاکستانی کرنسی وہیں پہ کھڑی بھی ہے، 290 روپے، 289 285 286 کا ریٹ چل رہا ہے ورسز US ڈالر، اور اس کی وجہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کی تھی کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بہتر کریں گے اس وقت تک پاکستانی کرنسی میں اپریسیشن ممکن نہیں ہے۔
تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو، اس پلیٹ فارم کو، یاسین's انالیسس کو آپ لائک کریں، جوائن کریں اور اس کو پھیلائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔